Mm. Ara. G. G. B. D. Z. J. Sh. Da. तो Da. Da. ट ट Da. 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 हे हे अस्सलाम वालेकुम. I hope you're all doing well. Welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं उर्दू फ़ोनिक्स के बारे में. उर्दू लेटर्स की पहचान सबसे पहले बच्चों को कराई जाती है और उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं कि किस तरह आप बच्चे को हेल्प कर सकते हो हरूफ की पहचान के लिए. और फिर जैसे ही उनकी रिकग्निशन उर्दू हरूफ की पहचान बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे फ़ोनिक्स. अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट वे है जो मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी बेटी के साथ, और आई थिंक इट्स मोर इफ़ेक्टिव देन दी रेगुलर में भी. यूजली जो है उर्दू हरूफ की पहचान करवाई जाती है, उसके बाद छोटी अशकाल सिखाई जाती हैं. मैंने छोटी अशकाल नहीं सिखाई हैं, मैंने सिर्फ रिकग्निशन करवाई है और इसके बाद मैंने फ़ोनिक्स स्टार्ट किए हैं. तो फ़ोनिक्स क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपके बच्चे के फ़ोनिक्स इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हैं और वो रीडिंग करना स्टार्ट हो गया है, CBC वर्ड्स ही सिर्फ रीड करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके लिए ये टेक्निक बहुत ही अच्छी रहेगी. वो बहुत ईज़िली उनको पिक कर लेगा. उर्दू लेटर्स के फ़ोनिक्स को बहुत ही आसानी से पिक कर लेगा अगर उनकी वो थोड़ी इंग्लिश की रीडिंग स्टार्ट हो चुकी होगी. ये बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है. आई थिंक अराउंड 4.5 से 5 के अराउंड अगर आप ये चीज़ बच्चे के साथ स्टार्ट करो तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से पिक करेगा. और एज के हिसाब से और थोड़ी सी मेरे ख़्याल से उर्दू थोड़ा लेट अगर स्टार्ट की जाए, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. जितनी आसान इंग्लिश है उतनी आसान ही उर्दू को बनाया जा सकता है बच्चे के लिए अगर आप उनका इंटरेस्ट डेवलप करो. लेकिन हर चीज़ की एक एज होती है. तो इंग्लिश की जैसे लेटर्स होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, उनमें ज़्यादा टेढ़ापन नहीं होता है. टेढ़ापन एज इन उर्दू के में भी नहीं होता, लेकिन डॉट्स होते हैं, शोशे होते हैं, जो कि एक बहुत ही 3 साल के बच्चे से या 3.5 ईयर के बच्चे से मेरे ख़्याल में एक्सपेक्ट करना सही बात नहीं है. वो बहुत ही छोटे होते हैं. थोड़ा सा लेट अगर उर्दू स्टार्ट की जाए तो बच्चे को मज़ा भी आएगा, आप उनका इंटरेस्ट भी डेवलप करवा सकोगे, और अगर वो चीज़ अच्छे से पिक करेगा तो फिर बच्चे को वो चीज़ अच्छी भी लगेगी और वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा. चीज़ आराम से आपके साथ बैठ के सीखेगा. तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका बच्चा रीडिंग स्टार्ट कर चुका हुआ है, उसके बाद आप उर्दू फ़ोनिक्स का जो है कॉन्सेप्ट बहुत इजीली उसको दे सकते हो. कि जिस तरह हमने बिगिनिंग साउंड्स किए हैं, हमने जिस तरह फ़ोनिक्स साउंड्स किए हैं, उसी तरह अब हम उर्दू का भी स्टार्ट करने लगे. एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर फन. तो थोड़ा सा बच्चे को अगर आप बात उसके साथ एक तरीके से के साथ करोगे तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से आपके साथ बैठ के करेगा. तो ये शीट बनाई है मैंने. बिल्कुल एग्जैक्ट हर हर्फ की साउंड इंग्लिश में नहीं है, तो उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है अपनी समझ के मुताबिक. जितना मैं ज़्यादा उसको एक्यूरेट बना सकी हूँ मैंने बनाया है. तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए काम किया है और बहुत अच्छे से काम किया है. तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा. तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मैंने ये शीट बनाई है फ़ोनिक्स की. तो अलिफ़. अलिफ़ की आवाज़ बहुत ही सिंपल है. अ. ये है ए. वैसे इंग्लिश में इसको ए बोलते हैं, लेकिन मैंने इस तरह बताया कि थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जस्ट टू थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मैंने ए लिख दिया है, लेकिन इसकी आवाज़ होगी अ. जैसे अनार, अंगूर. तो अ. अगर आपको आवाज़ बताने में थोड़ी मुश्किल हो तो आप कोई भी वर्ड लेके अपने हिसाब से
اور آپ پھر اس کے بعد بچے کو بتا سکتے ہو جو جیسے کہ آواز کون سی ہوگی. جیسے انار، انگور، ہے، الف کی آواز اے پلس اے، آ. تو یہ بھی بالکل ایکوریٹ کوئی ساؤنڈ نہیں ہے انگلش میں. تو تھوڑا سا ریلیٹ کرنے کے لیے آم، آج، آپ، آ. بے کی آواز بالکل ایکوریٹ ہے، ب، پے کی پھ، تے کی تھ، ٹے، ٹ. یہ ویسے انگلش کا ٹھ ہے لیکن اردو کے لیے ہم اس کو ٹ جسٹ ریلیٹ کرنے کے لیے. سے کی س، جیم کی ج، چے، چ، ہے، ہے. اس کی بھی کوئی ایکوریٹ آواز نہیں ہے ریلیٹ کرنے کے لیے. خ، دال کی د، لیکن اس کو جو ہے د ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں آپ زیادہ ایکوریٹ بنانے کے لیے، لیکن د. ڈال کی ڈ، زال ز، رے ر، زے ز، یہ کی آواز اس طرح میں نے سکھائی ہے جیسے ورڈ پلیژر ہوتا ہے تو اس میں جو ر ہے وہ ہے آواز ژ. سین س، شین ش، سواد س، زواد ز، توئیں ت، زوئیں ز. یہ کیونکہ قاعدہ پڑھنے لگی ہے تو تھوڑا سا بول ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے تے، زے، زال اور زے کی آوازوں میں بس اس کو میں نے تھوڑا سا بول کر کے لکھا ہے. جیسے طوطا بولتے ہیں ہم، طوطا. اور اس طرح تھوڑا سا مطلب لیکن بچہ پک کر لے گا اف دے آر ابو 5. عین آ، غین غ، فے ف، قاف ق. یہ ویسے قوا ہوتا ہے لیکن ق. یہ جسٹ ریلیٹ کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو. کاف کھ، غاف غ، لام غ، میم م، نون ن، واو او ناٹ او، لیٹر نیم. چھوٹی ہے، دو چشمی ہے، چھوٹی یہ ای. یہ ہے واول ٹیم اور بہت ہی ایزیلی بچہ سمجھ جائے گا. اور بڑی یہ اے، جیسے بڑے، چھوٹے، اچھے، اے. اور چھوٹی اے کی آواز ای، امی. اور جیسے چھوٹی اے والے سارے ورڈز میں آپ پروناؤنس کر کے دیکھ سکتے ہو کہ ای آواز نکلتی ہے. اور اردو کی واولز ہوتی ہیں الف، واو، چھوٹی اے، بڑی اے. تو یہ ہم فردر بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال آپ کے بچے کو اگر اردو حروف کی ریکگنیشن آ گئی ہے تو آپ اردو فونکس اسٹارٹ کر سکتے ہو. میں اسٹیپ پہ چھوٹی اشکال نہیں سکھا رہی. فونکس کے بعد میں ایک ایکٹیویٹی کرنے والی ہوں جس سے تھوڑا سا بچے کا دماغ کام کرے گا کہ جو ہے چھوٹی اشکال اسیس کرنے میں. وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی کہ کیا چیز کرنے والی ہوں، لیکن آئی تھنک دیٹ از اے بیٹر وے ٹو ٹیچ. تو اس کے بعد یہ شیٹس میں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ ہم ابھی فی الحال پریکٹس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور پھر جب ایک دفعہ یہ آپ کو لگے کہ بچہ سمجھنے لگا ہے، اسٹرانگ ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ اپنے فلیش کارڈز، اردو کے فلیش کارڈز ہونا بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس ہیں نہیں تو آپ خود بنا لیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ایزی رہیں گے. تو آپ اردو کے فونکس، اردو کے حروف لے کے اور بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی آواز کیا ہے. پھر بچہ بولے گا تھ، زے، ز، ڈال، ڈ. تو ضروری نہیں ہے کہ سارے آپ اکٹھے ڈیلی پریکٹس کریں. آپ 5-6 کارڈز لے لیں اور 5-6 ڈیلی اس پریکٹس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی کہ اس کا فونک بتاؤ، اس کا فونک بتاؤ. اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی جو کہ بچے کو ہم انگلش اتنے
محبت سے کرواتے ہیں، زیادہ ان کے لیے انگلش کو فن بناتے ہیں، اس لیے ان کو بہت مزہ آتا ہے لرننگ میں بھی. اسی لیے میرے حساب سے اردو کو بھی اتنا ہی فن بنانا چاہیے، اتنا ہی ان کو انجوائبل ایکسپیرئنس بنانا چاہیے. اردو کو سکھانا تو وہ بالکل بھی اردو کو مشکل نہیں سمجھیں گے. اردو مشکل لینگویج نہیں ہے، تھوڑی سی لکھنے میں ہے کیونکہ وہ شوشے ہیں، نقطے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ پراپرلی ان پہ ورک آؤٹ کرو تو بچے کو بہت ایزیلی وہ آ سکتا ہے. اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر. اگر کسی بھی چیز کا ٹیچر اچھا ہو تو میرے خیال سے وہ چیز مشکل نہیں رہتی، چاہے جتنی بھی مشکل ہو. تو میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گی کہ آپ اردو کو بھی اتنا ہی فن اور انگیجنگ بناؤ جس طرح انگلش بناتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بچے کو اردو بھی آسان لگے گی اور وہ اردو سیکھنے کے لیے بھی انٹرسٹ لیں گے. میرے بچے لیتے ہیں ماشاء اللہ سے وہ اردو، دے ایکچولی لک فارورڈ ٹو اردو لیسنس. اور کبھی بھی میں اردو لے کے آئی ہوں تو انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ نہیں یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ مشکل ہے. سو اٹ ڈپینڈز آن یو ایز اے ٹیچر کہ آپ کس چیز کو کیسے بچے کے لیے بناتے ہو، کیونکہ ان کی چھوٹے سے ہیں اور وہ بالکل ان کی جو ہے آپ ان کو مولڈ کر سکتے ہو کسی بھی طرح. دوسری ایکٹیویٹی جو کہ آپ بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں، فلیش کارڈس کے ساتھ آپ بچے کو بولیں کہ الف بے پے کو ان آرڈر رکھیں. الف الف مد آ بے پے ٹرین، لائک اے ٹرین بنائیں. تو وہ بھی ایک ایکٹیویٹی آپ کریں، کیونکہ میں نے جو ہے ورک بکس وغیرہ دیکھی ہیں اردو کی، تو اس میں میرے خیال سے یہ ایکسرسائز ہوتی ہے گریڈ 1 کی طرف کہ بچے کو جیسے الفابیٹیکل آرڈر میں چیزیں لکھنی ہیں، کچھ سیٹ آف ورڈز دیے ہوئے ہیں اور پھر بچہ ان کو الفابیٹیکل آرڈر میں لکھے اردو کی. تو یہ ایک ایکٹیویٹی اس اسٹیج پہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہو بچے کے لیے. وہ اس کو انٹرسٹنگ بھی لگے گا اور ساتھ ساتھ وہ سیکھے گا بھی. تو سو دیٹ از اٹ فار ٹوڈے فار دس. میں آگے بھی شیئر کروں گی جیسے جیسے ہم اس اپنی اردو لرننگ جرنی میں پروگریس کریں گے، مجھے اور زیادہ آئیڈیاز آئیں گی، ٹرکس آئیں گی، ٹپس آئیں گی، تو وہ میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اور آئی ہوپ ایز آلویز آئی ہوپ دس ویڈیو واز ہیلپ فل فار یو گائز. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی تو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور چھوڑیں، بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار مائی موٹیویشن. انشاء اللہ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.